اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس سیریل میں آج ہم جس صحابی رسول کے تذکرے سے اپنے قلوب کو منور کریں گے وہ ہیں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی، یہ قبیلہ دوس جو مدینہ شریف کے قریب دوس قبیلہ تھا، یہ اس کے سردار تھے۔ ہائیلی انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھی، بڑے حساس طبیعت کے مالک تھے، اور یہ خود بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے نقاد تھے، بڑے مہمان نواز تھے کیونکہ قبیلے کے سردار تھے۔ تو ان کی ایک بہت بڑی بیٹھک مشہور تھی اس علاقے میں، جہاں پر ہر وقت کھانے کی دیگیں پکتی رہتی تھیں اور آنے والوں کو کھانا سرو کیا جاتا تھا۔ اس بیٹھک میں گپ شپ بھی لگی رہتی تھی، بڑے بڑے لوگ آ کے اپنے مسائل پیش کرتے تھے، اور اس طرح سے وہاں پر ایک طرح سے گیٹ ٹوگیدر کا ایک ماحول رہتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمرو یہ قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بہت مشہور تھی، اور سب لوگ جانتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے قابل انسان ہیں۔ لیکن یقیناً اسلام کی دعوت پہنچنے سے پہلے یہ جو مذہب تھا، مشرکانہ مذہب، بتوں کو پوجنے والا، اس مذہب پر یہ بھی تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مکہ شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر، کعبہ شریف کے اندر بت 360 سے بت رکھے ہوئے تھے، اور عرب قبائل جو تھے وہ کعبے کو، مسجد حرام کو مقدس جگہ وہ بھی سمجھتے تھے۔ یعنی اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں کعبہ شریف اور مسجد حرام مقدس ترین جگہ تھی اس علاقے کے لیے، تو مختلف قبائل جو تھے وہ وہاں پر عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت طفیل بن عمرو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، حضور کے پیغام کا نہیں معلوم ہے کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بالکل بے خبر تھے۔ ایک دفعہ ارادہ کیا کہ اب یہ مکہ جا کے کچھ عبادت کریں گے، بٹ ناٹ نوئنگ، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مکہ میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ مکہ تشریف لائے، اور ابھی تک یہ ایک مشرکانہ مذہب پر تھے، اور مکہ میں جب تشریف لائے تو یہ اس وقت مکہ کے سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ طفیل بن عمرو دوسی آئی ہیں، تو وہ ان کو پہچان گئے۔ تو ان کی بڑی آؤ بھگت کی، ان کی بڑی خدمت کی، اور ان کی بڑی مہمان نوازی کی تاکہ ان کو وہ اپنے جال میں پھنسائیں۔ تو ان کو اکٹھا کیا گیا، کسی ایک جگہ پہ بلایا گیا، اور وہاں پر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت برگلایا گیا کہ دیکھو یہاں پر عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے جناب پوری سوسائٹی کو منتشر کر دیا ہے، باپ بیٹے میں جدائی کرا دیا ہے، بیوی شوہر میں جدائی کرا دیا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا ہے، اور ہم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور ہمارے معاشرہ جو ہے وہ ویسا نہیں رہا، اور ایک شخص کی وجہ سے ساری سوسائٹی مکہ کی بالکل ایک انتشار کا شکار ہے۔ یہ شکایت کی کفاران قریش نے، مشرکین مکہ نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو، اور یہ ابھی بھی یہ خیال ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور ان کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت بھڑکایا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان میں جادو جیسا اثر ہے، دیکھو تم ان کے نہ قریب جانا، نہ ان کی کوئی بات سننا، اگر ان کی بات تمہارے کان میں پڑ گئی تو ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں، کفاران قریش نے یہ کہا، ہم تمہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ تم اس سے ضرور متاثر ہو جاؤ گے، اور پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جدائیاں ڈال دی گئی ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ تو طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر، اور ان کے خلاف جو یہ باتیں ہوئیں، تو میں سن کر بہت پریشان ہوا، بڑا خوف زدہ ہوا، اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ قریب جاؤں گا، نہ ان کی بات سنوں گا، اور اس ڈر سے کہ کہیں ان کی بات میرے کانوں میں پڑ نہ جائے، انہوں نے اپنے کانوں میں بہت اچھی طرح سے روئی ٹھوس لی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز نہ پڑے، کیونکہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ان کی آواز میں جادو کا اثر ہے۔ کانوں میں روئیاں ٹھوس کر یہ طفیل بن عمرو دوسی جو ہے یہ مسجد حرام تشریف لائے، اور وہاں اپنے جو مشرکانہ طریقے پہ عبادت کرنی تھی اس عبادت کرنے لگے۔ اتفاق سے انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب ہی کسی اس مسجد حرام کے اندر اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عبادت اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت ہم سے بالکل مختلف تھی، اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا چلا گیا، اور چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، قابل انسان تھے، خود ادیب، نقاد اور شاعر تھے، تو کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ایسی عبادت میں نے دیکھی نہیں ہے، ذرا چل کے دیکھوں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں ان کے قریب گیا تو مجھے ہلکے ہلکے کان میں ان کی روئی ٹھسی ہوئی تھی، ہلکے ہلکے مجھے ایسے کلام کو سننے کا موقع ملا جیسا کلام میں نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا۔ تو میں ایک کیوریاسٹی کے اندر، ایک تجسس کے اندر ان کو دیکھتا رہا اور ان کے قریب ہی پیچھے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت ختم کی اور وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تو میں بھی چپکے سے پیچھے پیچھے ان کے ہو لیا۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے خوف زدہ تھے کہ نہ جانے کیا ہوگا، اب یہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یہ اٹریکٹ ہو چکے تھے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے تو میں بھی ان کے پیچھے ان کے گھر میں گھس گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کس دین کی بات کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی تو اس کی بات بتائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خوبصورت ترین آواز میں اللہ کا کلام مجھے سنایا۔ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور سورہ فلق پڑھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے سورہ اخلاص سنی اور سورہ فلق سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر لیں، اور میں نے اسی وقت یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رکے رہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتے رہے۔ جتنا قرآن اس وقت نازل ہوا تھا آپ اس کو یاد کرتے رہے، اور پھر ایک دن آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب اپنے قبیلے کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اسلام کی طرف، دین کی طرف دعوت دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، مجھے امید ہے کہ قبیلے والے میری بات مانیں گے اور وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مجھے کوئی ایسی نشانی مل جائے جو سپر نیچرل ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر میں جو بات کہوں اس کو مان لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور آپ نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار اللہم اجعلہ لہ آیہ، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ طفیل بن عمرو دوسی کو کوئی نشانی عطا فرما۔ حضور کی یہ دعا لے کر حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف، اپنی بستی کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شام کے قریب، سورج غروب ہونے کے قریب ایک پہاڑی سے اترتا ہوا اپنے بستی کی طرف جا رہا تھا کہ یہاں تک کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اللہم اجعل لہ آیہ، حضور دعا فرما چکے تھے اے اللہ اس طفیل بن عمرو دوسی کو کوئی نشانی عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے درمیان سے ایک روشنی نکلنا شروع ہوئی، تو میں اس کو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اسی وقت اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اس روشنی کو اس جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ بھیج دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ روشنی جو تھی وہ میرے دونوں آنکھوں کے درمیان سے نکل کر میری لاٹھی کی نوک پر آ گئی، اور پھر جب اس کو لے کے چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ لٹکی ہوئی قندیل ہے جو میرے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کی لاٹھی میں
اللہ نے ان کے لاٹھی کے سرے کے اوپر ایک روشنی خود بخود ظاہر کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا اپنی بستی کی طرف تو سب سے پہلے میرے اپنے بہت ضعیف بزرگ والد تھے جن سے پہلی ملاقات ہوئی، یعنی وہ ادھیڑ عمر کے انسان تھے۔ تو میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے والد کو کہا کہ اے میرے والد، اب میری اور آپ کی جو رشتہ داری ہے وہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس دین پر آ جائیں جو میں نے دین اپنا لیا ہے اور میں اسلام لا چکا ہوں، آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے سب سے پہلے دین کی دعوت اپنے والد کو پیش کی۔ والد نے کہا بیٹا جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے، اور والد نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لائے۔ اس کے بعد آپ کی اہلیہ مسلمان ہوئی، اور پھر آپ نے اس کے بعد اپنے قبیلے کو جا کے دعوت پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے قبیلے کو دعوت پیش کی تو سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابو ہریرہ بھی دوس قبیلے کے ہیں، سوائے ابو ہریرہ کے سب باقی لوگوں نے بڑا تعامل کیا، بڑی تاخیر کی انہوں نے اسلام قبول کرنے میں، لیکن ابو ہریرہ جو تھے وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور اس طرح سے میں اپنے قبیلے میں دین کی دعوت کرتا رہا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگوں نے مانا نہیں، اور اکثر جو تھے وہ ابھی بھی اپنی بت پرستی والے مذہب پر قائم تھے۔ تو ایک دن میں ابو ہریرہ کو لے کر پھر مدینہ گیا، اور میں نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے جو قبیلے کے لوگ ہیں ابھی تک مشرکانہ رسموں پر قائم ہیں، مشرکانہ عقائد پر قائم ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو میں فوراً ڈر گیا، کہ یہ رسول کریم میرے قبیلے کے لیے بد دعا کریں گے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بد دعا سے میرا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور آپ نے دعا کی اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا لینے کے بعد پھر حضرت طفیل بن عمرو دوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آئے، اور آپ نے دین کی دعوت دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کے بعد میں نے 80 گھروں کو اسلام میں داخل کیا۔ یہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے جو دست و بازو بنے، جنہوں نے اللہ کے دین کو آگے پھیلایا، جنہوں نے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنی ہر چیز کو اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، رسول اللہ علیہ السلام کی خاطر سب قربان کر دیا۔ حضرات محترم، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اسلام کی صرف چند شخصیات کا علم رہ گیا ہے کہ ان لوگوں نے ایک قربانی دی ہے، لیکن یاد رکھیے آقا علیہ السلام کے ہر صحابی نے اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے تکلیفیں اور مصیبتیں اور پرزیکیوشن کا سامنا کیا ہے۔ کاش لوگ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کو پڑھیں، ان کی خدمات کو جانیں، اس کو سمجھیں کہ کس طرح سے انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ جب نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر ہجرت کر لی، تو آپ غزوہ بدر میں بھی تھے، غزوہ احد میں بھی تھے، غزوہ خندق میں بھی تھے، اور جتنی بھی غزوات ہوئیں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ قبیلہ دوس کو اپنے لشکر میں میمنہ کی طرف کی سائڈ عطا فرمائیں، یعنی وہ رسول کریم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف قیادت کریں اسلامی آرمی کی، اور ان کا قبیلہ اس کے آگے ہو۔ یہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو پھیلائیں، اور جب مارکا ہو کفار اور مشرکین کے ساتھ تو یہ قبیلہ دوست جو ہے یہ بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا دفاع کرے، مسلمانوں کا دفاع کرے، اسلام کا دفاع کرے۔ اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی حضرت طفیل بن عمرو دوسی اسی طرح سے
انہماک کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، خود آپ کی تلوار بھی، آپ خود بھی، اور آپ کے بیٹے تھے عمرو بن طفیل، ان کے ساتھ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی جدوجہد میں شامل رہے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشہور جنگ یمامہ ہوئی، حضرت طفیل بن عمرو اور ان کے صاحبزادے دونوں یہ جنگ یمامہ میں شامل تھے، اور اس فوج میں تھے جو مسیلمہ بن کذاب، جو جھوٹا گندا خبیث اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف آپ نے اسی جہاد میں شامل ہوئے اور اس مسیلمہ بن کذاب کو موت کی گھاٹ اتارا اور اس فتنے کو ختم کیا. اسی جنگ یمامہ میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی. شہادت سے پہلے حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے خواب دیکھا اور اس خواب کی خود ہی تعبیر کی. آپ نے شہادت سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں اس میں شہید ہو جاؤں گا، میرا بیٹا بھی شہادت کے شوق میں آگے بڑھے گا لیکن یہ شہید نہیں ہوگا. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ آپ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اور آپ کے صاحبزادے جو تھے وہ جنگ یمامہ میں زخمی ہو گئے، اور آپ کا ایک بازو کٹ گیا. عمرو بن طفیل جو آپ کے بیٹے تھے، ایک بازو کٹ گیا. عمرو بن طفیل جو اپنے بازو کو بھی وہیں چھوڑ گئے. اپنے والد طفیل بن عمرو دوسی کی شہادت بھی وہیں پر ہوئی، اور آپ پھر واپس مدینہ آ گئے. مدینہ میں جب تشریف لائے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ اپنے اسی کٹے ہوئے بازو کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ یرموک ہوئی. اور یہ عمرو بن طفیل دوسی، جو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ کٹے ہوئے بازو کے ساتھ اس جنگ میں آئے، اور جنگ یرموک میں عمرو بن طفیل دوسی کی بھی شہادت ہو گئی رضی اللہ عنہ. تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی خود بھی شہید ہیں اور ایک شہید کے باپ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے صدقے میں ہمیں بھی دین اسلام کے ساتھ وہ کمٹمنٹ عطا فرمائے جو کمٹمنٹ دنیا اور آخرت میں سرخرو انسان کو کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی عطا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت عطا ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بناتی ہے. وما علینا الا البلاغ.